آپ کی پارٹی کے قائد نواز شریف صاحب نے بھی فیصلہ کر لیا کہ اب انہوں نے متحرک ہونا ہے، اور آج انہوں نے لاہور میں نیشنل پارٹی کے سربراہ ڈاکٹر مالک سے ملاقات بھی کی ہے، اور صرف ڈاکٹر مالک صاحب جو ہیں انہوں نے ہی ان سے یہ درخواست نہیں کی آپ متحرک ہو جائیں، بلکہ آج کل تو پیپلز پارٹی بھی نواز شریف صاحب کو پکار رہے ہیں کہ یہ جو 6 نئی نہروں کا مسئلہ ہے اس پہ کچھ توجہ دیں اور اس مسئلے کو حل کروائیں، مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلائیں۔ تو نفیسہ شاہ صاحبہ، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہمارے جو سینئر سیاستدان ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، آصف زرداری صاحب ہیں، یہ لوگ اگر آپس میں بات کریں تو یہ جو ایک بہت ہی سیریس مسئلہ بن گیا ہے نہروں کا، اس کا کوئی سلوشن نکل سکتا ہے؟ دیکھیں، مجھے تو اس لیے افسوس ہو رہا ہے کہ ایسا ایشو جو بالکل اس وقت اتنا اس ایک ملک انتشار کی کیفیت میں ہے، مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ کس نے یہ چیز آگے لے کے آئے ہیں اور کیوں لے کے آئے ہیں۔ اس وقت یہ صرف یہ نہیں ہے کہ obviously being a lower riparian سندھ کو تو ایک نیچرل یہ ہے کہ اس کو اعتراضات ہونا ہی ہونا تھا، لیکن یہ سال جو ہے وہ ایک خشک سالی کا سال ہے، اور خود ارسا اس وقت وہ کہہ رہی ہے کہ 60% پانی کی قلت ہے سندھ میں، 50% پنجاب میں اور بلوچستان میں ہے۔ تو اس وقت یہ ایشو جب اور اتنے مسائل ہیں تو اس وقت اس کو چھیڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ فی الفور حکومت کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے، کیونکہ اس وقت آپ کو اگر وفاق کو اسٹرینگتھن کرنا ہے تو اس وقت آپ کا بلوچستان آلریڈی آپ سے ناراض ہے، خیبر پختونخوا آپ سے ناراض ہے، ابھی آپ سندھ کو بھی ناراض کریں گے تو آپ کی 4 اکائیوں کا ہوگا کیا؟ تو آئی تھنک بہت ضروری ہے کہ اس میں ایک سیاسی ہم آہنگی پیدا کر کے آپ ایک ڈائلاگ کریں، اور پیپلز پارٹی تو لیگل لاء کی بات کر رہی ہے، ہم CCI کی بات کر رہے ہیں کہ جو بھی ڈسپیوٹ ہے 2 صوبوں میں، نظریے کا ڈسپیوٹ ہو، پانی کی کوانٹٹی کا ایشو ہو، وراثت کا ایشو ہو، اس ڈسپیوٹ کو آپ آ کے لے کے اور میٹنگ کیوں نہیں کرتے؟ اور ادھر ادھر کی باتیں انفارچونیٹلی نون کر رہی ہے انسٹیڈ آف ایڈریسنگ دا ایشو اینڈ پٹ اٹ بیہائنڈ اس، کہ ہم اور ایشوز پہ بات کریں۔ جیسے ابھی ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ اس ملک میں بیماریاں کتنی ہیں، اس ملک میں بے روزگاری کتنی ہے، اس ملک میں اس وقت یہ ٹیرف کا امریکن ایشو آ کے کھڑا ہو گیا ہے، دہشت گردی کا ایشو کھڑا ہو گیا۔ ہم ان ایشوز کو کیسے دیکھیں گے جب ہم نئے نویلے ایشوز اٹھا کے اپنے آ کے اور ان کو ہم لے کے آئیں؟ اچھا عامر ڈوگر صاحب، کل بلکہ پرسوں پیپلز پارٹی نے کوشش کی کہ ایک ریزولوشن لائی جائے قومی اسمبلی میں اس ایشو پہ، نہروں کے مسئلے پہ۔ تو پہلے تو مسلم لیگ نون نے ان کو کہا جی کہ ہم نے اس کی حمایت نہیں کرنی، اور پھر تحریک انصاف نے بھی کہا کہ ہم نے بھی اس کی حمایت نہیں کرنی۔ تو سندھ میں تو آپ کی پارٹی جو ہے وہ 6 نئی نہروں کی مخالفت کر رہی ہے، قومی اسمبلی میں کیوں نہیں آپ نے اس کی مخالفت کی؟ دیکھیں، ہمارا موقف بالکل واضح ہے، ہم بالکل اس کی مخالفت میں ہیں۔ پرسوں شاید صحیح طریقے سے انہوں نے ہمیں آن بورڈ جیسے کرنا چاہیے تھا ویسے نہیں کیا، اور ہم بار بار واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے سندھ کے پانی کا سودا کیا ہے۔ اچھا، اور کیونکہ آصف علی زرداری صاحب کی سربراہی میں وہ میٹنگ ہوئی تھی اور اس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا تھا۔ اب اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو اس سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے، یہ صبح حکومت سے ہٹ جائے، پرسوں مسئلہ حل ہو جائے گا، کریں ہمت۔ پیپلز پارٹی نے پاور کی پولیٹکس کر کے سیاسی طور پر نقصان کیا ہے، اور اس کی بڑی مثال آج 9 اپریل ہے۔ آج میر صاحب 3 سال مکمل ہوئے ہیں جب ہماری ایک بڑھتی ہوئی حکومت، تیزی سے ترقی کرتی ہوئی حکومت، عمران خان کی حکومت کو رجیم چینج کے ذریعے شب خون مار کے ہٹایا گیا۔ اور میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، کیا ان 3 سالوں میں عوام کو کیا فائدہ ہوا؟ کوئی سیاسی استحکام آیا؟ کوئی معاشی استحکام آیا؟ کیا ملک میں بد امنی اور دہشت گردی کا خاتمہ ہوا؟ لوگوں کو کیا ملا سوائے اس کے کہ PDM 1 اور PDM 2 اب لفظی گولہ باری ہے؟ کریں ہمت صبح۔ اچھا، وہ ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحب آپ کو جواب دے دیتی ہیں، لیکن پہلے ذرا آپ دے دینا، انہوں نے جو سوالات اٹھائے ہیں، انہوں نے ابھی مظاہرہ کر کے آ رہے ہیں؟ جی ہم مظاہرہ کر کے آئے ہیں، ابھی انہوں نے مظاہرہ کیا ہے۔ ہمارا نہ صرف انہوں نے مینڈیٹ چوری کیا، 2/3 میجورٹی سے جیتتے ہوئی پاکستان تحریک انصاف 8 فروری کو فارم 47 کے ذریعے ہمیں ہرا دیا، اور ایک بدترین عذاب کی شکل میں مبتلا حکومت اس قوم کے اوپر مسلط کی گئی ہے۔ اچھا، اب اور عظیم لیڈر جو ہے، پاپولر لیڈر ہے، وہ جیل میں ہے۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب،
آپ نے مسکرانا شروع کر دیا، لیکن سوال یہ ہے کہ نفیسہ شاہ صاحبہ کی پارٹی بھی اس وقت ناراض نظر آ رہی ہے اور یہ تو پہلے سے ہی ناراض ہے، تو آپ کہاں پھنس گئے؟ دیکھیے وہ تو خیر بالکل ایک سنجیدہ مسئلہ ہے، اور اس حوالے سے میں گورنمنٹ کا بڑا جو ہمارا اسٹیٹ اس کے اوپر ہمارا جو ہے ورژن ہے اور پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہم کوئی آگے نہیں جا رہے، جو ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں نا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، ہم کوئی ایسی کوئی اس میں اگریشن کر ہی نہیں رہے، تو پیچھے کیا ہٹنا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ صوبوں کے اندر جب بھی وسائل کی تقسیم کی بات ہوتی ہے اس کے اصول اور ضابطے جو ہیں وہ طے شدہ ہیں۔ پانی کی تقسیم کی اگر بات ہوتی ہے تو جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا کہ اس کے لیے 1991 میں ایک ایکارڈ جو ہے وہ کیا گیا تھا، اور اس کے تحت پانی کی جو صوبوں کی جو پانی کی تقسیم ہے وہ کی گئی تھی، اور اسی کے تحت یہ فیصلے کیے گئے تھے اور کیے جاتے ہیں۔ اور آج بھی پرائم منسٹر کا بڑا اس کے اوپر واضح ایک نہیں کئی دفعہ یہ بات وہ کہہ چکے ہیں کہ صوبائی حکومتوں کے ساتھ مشاورت کے ساتھ اور ان تمام جو معاہدے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم مشترکہ طور پہ کوئی اس میں فیصلہ کریں گے، یس یا نو جو بھی ہوگا وہ ان کی مشاورت سے ہوگا۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یک طرفہ طور پہ وفاقی حکومت کوئی فیصلہ کرے، تو یہ تو ہمارا آفیشیل اس کے اوپر سٹینس اور ورژن ہے۔ باقی جو بات کی عامر ڈوگر صاحب نے، تو میں چونکہ خود مذاکرات کا حامی شخص ہوں اور ہمیشہ مذاکرات کی ہونے کی اور ان اس کے فوائد پہ ہی بات کرتا ہوں جب بھی کرتا ہوں، تو مجھے ان کے ایک دوست کہنے لگے ایک پروگرام میں کہ جناب پھر شروعات وہاں سے ہوں کہ جہاں سے گڑبڑ کا آغاز ہوا تھا، اور وہ جناب انہوں نے کہا جی کہ یہ تو الیکشن ہے 2024 کا۔ میں نے کہا جی اصل پھر جھڑ اگر آپ نے پکڑنی ہے نا کہ جہاں سے گڑبڑ کا آغاز ہوا تھا تو وہ 2014 ہے جب پروجیکٹ عمران خان لانچ کیا گیا تھا، اور اس کے بعد 2018 کے الیکشن میں RTS کو بٹھا کے اسے قوم پہ مسلط کیا گیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں پھر اس طرف جائیں تو ساری ان پہ بحث ہو، ان پہ ڈیبیٹ ہو، ہم اس کے لیے تیار ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے جی کہ جن کو یہ عظیم لیڈر قرار دے رہے ہیں اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ قوم کو کیا ملا، regime change was a change which was done according to the constitution of Pakistan۔ وہ ایک رتی برابر بھی اس میں غیر آئینی چیز نہیں تھی۔ عوام کو کیا فائدہ ہوا؟ عوام کے اوپر سے وہ ایک ایسی حکومت جو کہ اس قدر غیر مقبول ہو چکی تھی کہ آپ لوگ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے تھے، آپ ایمانداری سے بتائیں کہ یہ حالت تھی یا نہیں تھی، اس کو ہٹایا گیا۔ آج ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ آج بجلی کی قیمتیں دیکھیں، اگر آپ 2024 جون سے موازنہ کریں تو 10-15 روپے آپ کو ایک یونٹ پہ فائدہ ہوا ہے۔ اور میں آپ کو بلوچستان کی بات بتاؤں، آج اسمبلی میں اس پہ میں نے جواب بھی دینا تھا، چھوٹی سی ایک بات جی جلدی سے، کہ چونکہ بہت زیادہ بلوچستان کا بھی ہے کہ ان کے وسائل اور ہر قیمت بڑھا کے 10 روپے کم کر رہے ہیں، کہتے ہیں ریلیف۔ بلوچستان کی بات یہ ہے کہ بلوچستان میں کسان اگر ان کا بل 70,000 روپیہ بھی ہے تو وہ صرف 10,000 روپیہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ آپ سبسڈی دے رہے ہیں، 10 ارب روپے کی سبسڈی سالانہ دے رہے ہیں۔ تمام فارمر بلوچستان کے 75,000 تک کے بل کے اندر وہ 10,000 روپیہ پے کرتے ہیں، 65,000 روپیہ گورنمنٹ۔ اچھا، اب ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ اس طرح کے کئی اور اقدامات ہیں، یہ جو کہا ہے جی انہوں نے عامر ڈوگر صاحب نے کہ ملی بھگت ہے جی، پانی بیچ دیا، صدر زرداری صاحب کی اپروول سے سب کچھ ہوا، اس کا آپ کیا رسپانس کریں گی؟ دیکھیں یہ بھی پوائنٹ سکورنگ کی سیاست ہے، اور انہوں نے بھی سنا ہوگا جو پریزیڈنٹ کی سپیچ، وہ تو ایک آئینی فورم تھا، انہوں نے بیٹھ کر ممبران سینٹ کے، ممبران قومی اسمبلی کے، ان کو آ کے کہا کہ میں اس پروجیکٹ سے اگری نہیں کرتا۔ اس سے زیادہ آپ کو کیا وضاحت چاہیے؟ ایک میٹنگ اگر وہ ہوئی ہے، اس میں کیا کانٹیکس تھی، کیا بریف کیا گیا، اس میں کیا ہوا، اس کی کون سی آئینی حیثیت ہے؟ آئینی حیثیت وہ ہے جو صدر صاحب بحیثیت جو پریزیڈنٹ اینڈ دین پارلیمنٹ کا حصہ بن کے انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے ان منصوبوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آئینی حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی CCI ان ڈسپیوٹس کو اگری کرتا ہے۔ واٹر اپورشنمنٹ جو اکارڈ ہے اس میں بھی یہی ہے کہ جب بھی کسی پارٹی کو ڈسپیوٹ ہو وہ CCI میں جاتی ہے، تو ان کو CCI کا اجلاس بلانا چاہیے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اقتدار کے اس میں انہوں نے یہ کیا ہے۔ اگر ہمیں اقتدار کا شوق ہوتا تو کتنی دفعہ انہوں نے کیبنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے 1 سال تک ویٹ کرتے رہے، بٹ وی ڈڈ ناٹ تھنک کہ اٹ واز ناٹ جسٹ اے رائٹ ٹائم، لیکن ہم کئی پالیسیز سے اختلاف رکھتے ہیں ان کی، تو ہم حکومت میں نہیں ہیں، ہم صرف پارلیمنٹ میں ہیں، حکومت کی کوئی لالچ نہیں ہے۔ اور یہ بھی آپشن ہمارے چیئرمین نے پالیسی اسٹیٹمنٹ دیا کہ اگر if we have to choose between them and the right kind of policies and standing with the people، تو ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو یہ بھی دونوں کو یہ ہم الرٹ کر دیں کہ یہ فار گرانٹڈ نہ لیں، دونوں کو، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں اقتدار، یہ ان کو
یہ ہے کہ ہم بیٹھ کر کوئی ہمیں اقتدار کی لالچ ہے یا اقتدار کا شوق ہے. تو یہ پیپلز پارٹی اگر سپورٹ دے سکتی ہے تو ہم سپورٹ لے بھی سکتے ہیں, ودرا بھی کر سکتے ہیں. اور یہ جو ہے یہ فار گرانٹیڈ نہ لے کوئی بھی. فار گرانٹیڈ تو کوئی نہیں لے رہا, لیکن یہ دونوں کے درمیان میں بیٹھ کے ہم دونوں کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. میری بہن سے بڑا احترام کا رشتہ ہے. کل کاظم پیرزادہ جو وزیر آبپاشی پنجاب ہیں, انہوں نے ٹیلی ویژن پہ آن ریکارڈ کہا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کو آن بورڈ کیا گیا پانی کے مسئلے پر. ایک بات. دوسری بات یہ اچھا وہ یہ نہیں بتاتے کہ یہ کون سا اجلاس تھا, ایک بڑا ہائی کس فورم کا اجلاس تھا. میں بتاتا ہوں آپ. جی سر. وہ کہتے ہیں جی یہ 8 جولائی 2024 کو ایکنک کا اجلاس ہوا تھا. ایکنک کا چیئرمین کون ہے؟ پرائم منسٹر. تو وہ تو اس میٹنگ میں تھے ہی نہیں. ایکنک کی میٹنگ جو ہے وہ پرائم منسٹر کی صدارت میں ہوتی ہے, لیکن یہ میٹنگ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہوئی اور پریزیڈنٹ صاحب کی انڈر چیئر ہوئی. اچھا پھر اس کے میٹنگ منٹس بنائے گئے نہیں, لیکن اس میٹنگ کی ریلیونس یا اس میٹنگ کی افادیت, اس میٹنگ کا قانونی جو ہے وہ کیا ہے؟ سوال یہ ہے جب پریزیڈنٹ آپ کے سامنے آ کے جو آپ کے پاس جو وٹنس آپ ہیں ٹو ہسٹری, وہ وٹنس یہ ہیں کہ پریزیڈنٹ آ کے خود آ کے کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں کہ میں ریجیکٹ کرتا ہوں. اگر وہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے, اگر فرض کریں کہ پریزیڈنٹ صاحب نے اس ایکنک کی میٹنگ کی صدارت کی بھی ہے تو وہ غیر آئینی ہے. دوسری بات پریزیڈنٹ کے پاس اختیار نہیں ہے, آئین میں کوئی اختیار نہیں ہے, تو پھر آپ وہ یہ بات کریں نا. سر یہ تو صوبائی وزیر سے یہ پوچھے نا کہ وہ کیسے کہتا ہے کہ آن بورڈ ہے. ایک بات پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں. دوسری بات میں پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہا, یہ کہتی ہیں کہ ہم حکومت میں نہیں ہیں, یہ حکومت کا حصہ ہے, یہ حکومتی بینچوں پر بیٹھے ہیں, یہ میرے وفاقی وزیر پارلیمانی امور بیٹھے ہیں, ان کا دوسرا کام بطور چیف وپ فنڈز کی تقسیم بھی ہے. سب ممبران کو فنڈز بھی انہوں نے دیے ہیں, کروڑوں روپے کے فنڈز بھی لے کر بیٹھے ہیں. پنجاب میں بھی فنڈز لے کر بیٹھے ہیں. آپ بھی چیف اور سننا نا جی, میں تو اپوزیشن میں ہمیں تو 1 روپیہ بھی نہیں دیا, ہمیں تو 1 روپیہ نہیں دیا. نہیں میری بات مکمل ہو جانے دینا. پنجاب میں بھی فنڈز لے رہے ہیں, وفاق میں بھی فنڈز لے رہے ہیں, گورنمنٹ کے بینچوں پر بھی بیٹھے ہیں, کمیٹیوں میں بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ابھی 26ویں ترمیم میں جو پیکا ایکٹ جیسے کالے قوانین پاس ہوئے, اس میں بل سارے بلوں میں ووٹنگ بھی تھی. اگر یہ آج حکومت سے اٹھ جائیں, اگر آج یہ حکومت سے اٹھ جائیں تو پھر ٹھیک ہے, حکومت نہیں ہے, یا اپوزیشن بینچوں میں بیٹھے, ہم ان کو دعوت دیتے ہیں اپنی اصلی حقیقی سیاست کریں جو محترمہ بینظیر بھٹو کی سیاست, پاور کی پولیٹکس نہ کریں. پاور کی پولیٹکس سے پیپلز پارٹی کو نقصان ہوا ہے, فائدہ نہیں ہوا. یہ پنجاب میں وائپ آؤٹ ہو گئے ہیں. جو سندھ میں بھی آج دیکھیں, سندھ میں بھی یہ دیکھیں کہ سندھ میں جو نیچے سے جو ایک پورا پریشر ہے, اس میں پیپلز پارٹی کی سندھ میں بھی اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں.